کہ حدود جاری کرنے کا اختیار کس کو ہے، وہ یہ بات سمجھنے کی پہلی چیز ہے۔ حدود جاری کرنے کا اختیار شریعت نے کہ زنا ثابت کس طرح ہوگا۔ زنا کے لیے زنا کا ثبوت دو طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ ایک بندہ خود اقرار کر لے، 4 گواہ، اور 4 گواہ بھی اس مخصوص حالت میں جا کر دیکھیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے بس یہ مرد عورت دونوں ایک کمرے میں آ گئے جی اس کی گواہی دے دو، اس کی گواہی ثابت نہیں ہوگی۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ لعان یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ عام بندہ کسی عورت پہ تہمت لگائے تو اس کو کہا جائے گا کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ نہیں ہے تو حد قذف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن خاوند کو اگر بیوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور 18واں پارہ ابتدا سے۔ سورہ مؤمنون، سورہ نور سے پہلے جو سورہ مؤمنین، سورہ مؤمنون کی ابتدا قد افلح المؤمنون سے ہوئی تھی، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور اس کے اختتام اس بات پہ ہوا کہ انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر ایمان والوں کی صفات بھی ذکر ہوئی تھی، ان میں سے ان صفت میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ناجائز کاموں کی طرف، حرام چیز کی طرف، زنا کی طرف نہیں جاتے۔ تو اگلی صورت میں سورہ نور میں جو اب شروع ہوئی ہے، اس میں وہ مسائل ذکر ہیں، کہ وہ راستے ذکر ہیں جو بندہ اس حرام کام کی طرف بندے کو لے جاتے ہیں۔ اللہ نے زنا کا حکم، حد زنا کا ذکر کیا، پھر ان راستوں کی ممانعت ذکر کی کہ بھئی آپ جو راستے وہاں تک جا رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ ذرائع بند کر دیں، وہ راستے، تاکہ جس کی وجہ سے بندہ اس حد تک چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی پردے کا حکم بھی نازل فرمایا۔ یہ وہ صورت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں اللہ جل شانہ نے اتاری تھی۔ اس کی اگلی آیات جو کل پڑھی جائیں گی وہ اس میں انشاءاللہ اس کا واقعہ کل ذکر ہوگا۔ سورہ نور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، خصوصاً احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ یہ صورت اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو اس کی تعلیم سکھاؤ کہ سورہ نور میں کن مسائل کا ذکر ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کا ذکر ہے۔ تو یہ اپنے گھر کی خواتین کو اس کے احکام، مسائل پڑھانے چاہیے، اپنی بچیوں کو اس کا ترجمہ پڑھانا چاہیے۔ ایک یہ سورہ نور ہے جس میں عورتوں کے احکام کا ذکر ہے، ایک سورہ احزاب میں کچھ ذکر ہے، اور سورہ نساء، مرکزی 2 صورتیں سورہ نور اور سورہ نساء جو عورتوں کے متعلق احکام کا کثرت سے ذکر ہے۔ اس میں ابتدا میں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ وہ صورت ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے انزلناہا جس کو ہم نے اتارا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیے، مقرر کر دیے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں نازل کیے بہت واضح نشانیاں، آیات بینات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس ایک آیت میں، اس ایک رکوع کے اندر 3 مختلف قسم کے احکام کا ذکر ہے۔ ایک حد زنا کا ذکر ہے جو اس آیت میں، اس کے بعد حد قذف کا ذکر ہے اسی رکوع کے اندر، تیسرا لعان کا ذکر ہے، وہ بھی اسی رکوع کے اندر ہے۔ حدود چونکہ سزائیں ہوتی ہیں، شرعی حدود، حد کی جمع، حد وہ سزا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہو، جیسے حد زنا، حد سرقہ، حد قتل قصاص، حد شرب،
یعنی کچھ وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ اس کو جاری فرمایا اور ذکر کیا اس کو. اس کا قاعدہ کلیہ تو پہلے سے آپ ذہن میں رکھیں کہ حدود جاری کرنے کا اختیار کس کو ہے. وہ یہ بات سمجھنے کی پہلی چیز ہے. حدود جاری کرنے کا اختیار شریعت نے حکومت وقت کو دیا ہے، جہاں ہر بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہر بندہ گلی محلے میں گھر میں اٹھ کے حد جاری کرنا شروع کر دے، یہ سزائیں دینی شروع کر دے. یہ نہیں ہے. چوری کی گئی ہے کسی گھر کے سے تو وہ نہیں، گھر والوں نے اس چور کو پکڑ لیا تو کہا کہ چور کی سزا چونکہ اسلام میں ہاتھ کاٹتے ہیں لہٰذا ہم خود اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. قتل کی سزا چونکہ قصاص ہے لہٰذا ہم خود جو ہے اس کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے ایک بدلہ آپ لے رہے ہیں، شریعت پہ مقرر نہیں کی ہے. تو حد زنا جو اس آیت میں ذکر ہے یہ بھی حکومت وقت اس کو دے. پہلے تو یہ ہے کہ زنا ثابت کس طرح ہوگا. زنا کے لیے زنا کا ثبوت دو طریقوں سے ہے. ایک تو یہ ایک بندہ خود اقرار کر لے کہ جی مجھ سے یہ غلط کام سرزد ہوا ہے. احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ شنی فعل سرزد ہو چکا ہے تو آپ مجھے پاک کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ موڑ لیے کہ یہ اٹھ کے چلا جائے. ان نے دوسری طرف سے آ کر پھر یہ اعتراف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کر لیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر اعتراف کیا، اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ کہا کہ اب اس پر حد جاری کر دو. اور وہ حد جو جاری ہوئی مدینہ میں، ان کو حد جو ہے رجم والی جاری جب ہوئی، پتھر سے مارا گیا موت تک. اس کے بعد کسی نے ان کے متعلق ذکر کیا کہ جی اس صحابی رسول سے تو یہ فعل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا اس پر بہت خفا ہوئے کہ اس کی توبہ تو ایسی تھی کہ اگر پورے اس وادی والوں پر تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ توبہ ایسی قبول کی ہے. ایک تو یہ ہے اقرار سے. نمبر دو کہ گواہوں کے ذریعے ثابت ہو. اور یہ چونکہ بہت سخت معاملہ ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں شریعت نے 4 گواہوں کا اعتبار کیا ہے. اگر 4 سے 1 گواہ بھی کم ہو جائے، 3 گواہ ہو جائیں تو ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. نہ ماننا تو دور کی بات ہے بلکہ ان کو حد قذف لگے گی. اگر گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ اس عورت نے اس مرد نے ایسے کام کیا ہے، اس کو حد قذف لگے گی. 80 کوڑے لگیں گے کہ آپ نے اس بندے کے اوپر تہمت کیوں لگائی ہے. 4 گواہ اور 4 گواہ بھی اس مخصوص حالت میں جا کر دیکھیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے بس یہ مرد عورت دونوں ایک کمرے میں آ گئے جی اس کی گواہی دے دو. اس کی گواہی ثابت نہیں ہوگی. یہ دونوں ایک بستر میں ہیں، چلو جی اس کی گواہی دے دو، اس سے بھی زنا کا حکم ثابت نہیں ہوگا. یعنی بہت شریعت نے اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کی ہے کہ ایسا کوئی نہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی میں 4 بندے اٹھ کے کہہ دے کسی نے ایسے کیے تو حکم ہو جائے گا. اور ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر ہم گھر میں دیکھیں مثال کے طور پر اپنی بیوی کو کہ وہ کسی کے ساتھ ملوث ہو تو کیا ہماری غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ہم 4 بندوں کو گواہ لائیں کہ جس پہ گواہ ہو جاؤ یہ دیکھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ واللہ اغیر منک، اللہ کی ذات آپ سے زیادہ غیرت والی ہے. یہاں پر جو غیرت معاملہ آپ کر اللہ آپ سے زیادہ غیرتی ہیں. جب اللہ نے 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاں بہت سخت معاملہ ہے. اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، تو اسلام کو جو حشر ہم مسلمانوں نے کر رکھا ہے، ہم میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کو اس وقت خطرہ غیر مسلموں سے نہیں ہے، اسلام کو خطرہ خود مسلمانوں سے ہے. ہم اسلام کی وہ تشریح کرتے پھر رہے ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. چونکہ اسلام کا عملی نمونہ تو ہم نے پیش کر رہے ہیں نا کہ اسلام کیا کہتے ہیں، اور ہمارا عمل جو ہے اسلام کے بالکل مخالف ہے. خصوصاً اس معاملے میں آپ چلے جائیں پنجاب کی طرف یا سندھ کی طرف چلے جائیں،
وہاں کاروکاری قرار دے کہ بھی اس نے اس کے ساتھ چونکہ فون پہ بات ہوئی ہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ اس کے ساتھ اٹھ کے چلو جی اس کو جو ہے نا پتھروں سے مار دو. ایک طرف وہ انتہا پہ ہیں دوسری طرف ہمارے پٹھانوں کی طرف چلے جائیں تو وہ ایک اور انتہا پہ ہیں اس پہ. تو یعنی یہ سب طرف انتہائیں ہیں اس میں کہ حد زنا کا حکم پہلے تو ثابت ہی اتنا مشکل ہے. یہ جو ہمارے ہاں یہ جو باہر یہ سزاؤں کو اچھالتے ہیں کہ بھئی اسلامی حکومت آئے گی تو بھی یہ سزائیں دی جائیں گی. سزائیں تو میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کی بہت بات کی 1400 سال میں میرے علم کے مطابق ایسا اکا دکا کوئی واقعہ 1400 سال میں اکا دکا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ حد زنا گواہوں کے ذریعے ثابت ہوا ہو. ہاں ایک بندہ خود آ کر پیش ہو جائے کہ جی مجھ سے فعل سرزد ہوا ہے ایسے واقعات ملتے ہیں لیکن ایسے واقعہ ہونا کہ گواہوں کے ذریعے زنا کا حکم ثابت ہو یہ بہت مشکل حد تک ہے. شریعت نے جو آپ گواہ رکھیں بہت زیادہ احتیاط کی ہے. پھر گواہ بھی ایسے عام نہ ہوں بلکہ گواہوں کے اندر بھی شرائط ہیں کہ عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو عادل ہو. عادل کا مطلب یہ کہ متقی پرہیزگار ہو اس قسم کی گواہ ہو چار. پھر جب اس سے بات ثابت ہوگی تو حکم لگے گا. 1400 سال میں تو 14 مرتبہ بھی نہیں ہوا 2-3 مرتبوں سے زیادہ ایک دکا کہیں ہو تو ہوا پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ پورا یہ حد زنا کی اس سے ثابت ہوا ہو. تو یہاں پر تو یہ ہے کہ صرف تھوڑی بہت جو ہے اس سے کیا نام ہے اس کا تہمت لگ جائے شک ہو جائے اس کی بنیاد پر پوری گھر اجڑ جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. ایک تو یہ رکھے ذہن میں رہے. دوسرا زنا کے معاملے میں 2 قسم کے ہیں. ایک ہے کہ محسن آدمی. محسن شریعت کی اصطلاح میں عاقل بالغ آزاد نکاح والا شادی شدہ شخص رخصتی کے بعد اس کو محسن کہتے ہیں. یہ محسن درجہ احسان یہ صاد کے ساتھ لفظ ہے احسان کا. محسن صاد کے ساتھ سین کے ساتھ والا لفظ نہیں ہے. تو یہ محسن یہ ایک درجہ احسان یہ ایک نعمت ہے. ایک بندہ شادی شدہ ہو کر اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اب جس بندے کا ایمان کامل ہو شادی شدہ ہو اور اس سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو شریعت کے ہاں یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر تو اپنی نعمتوں کا مکمل کیا تم پھر بھی غلط جگہ پہ جاتے ہو گندگی میں منہ مارتے ہو. تو کہا کہ اس کی سزا اور ہے. ہاں جو غیر شادی شدہ ہے غیر محسن ہے تو اس کے لیے کہا آپ کی سزا درجے میں قدر ہے اس سے کم ہے. دونوں کی سزا الگ الگ ہے. یہاں جو آیت ہے یہ صرف غیر محسن کے بارے میں یعنی جو بندہ شادی شدہ نہ ہو اس کا حکم ہے. اور شادی شدہ سے اگر یہ کام ہو جائے تو اس کا حکم قرآن پاک کی ایک آیت تھی الشیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجموها وہ آیت اس کا حکم باقی رہا تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اس کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم جاری کیا تھا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ حکم ہے. غیر شادی شدہ جب کرے گا اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور مرد ہو یا عورت ہو. شادی شدہ سے یہ کام سرزد ہوگا تو اس کی سزا موت ہے. اور وہ موت بھی رجم کی صورت میں کہ اس کو رجم کر دی جائے. رجم کہتے ہیں پتھروں سے اس کو مار دی جائے. کہتے ہیں اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں. یہ اسلام کی سزائیں کوئی وحشیانہ نہیں. اس سے زیادہ جو آپ جو ہے وہ سزائیں دے رہے ہو ہم اس کو وحشیانہ کہتے ہیں. بلکہ یہ اوروں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ پورے اس کے لیے معاشرہ اس چیزوں سے پاک ہوتا ہے محفوظ و پاک معاشرہ وجود میں آتا ہے. الزانی والزانی زنا کرنے والی عورت بدکاری کرنے والی عورت والزانی اور زنا کرنے والا مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ بس پکڑو مارو ان میں سے ہر ایک کو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ اور تم نرمی نہ کرو ان دونوں کے معاملے میں. نہ نرمی پکڑے تمہیں ان دونوں کے معاملے. رأفۃ نرمی فی دین اللہ اللہ کے دین کے بارے میں اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے اس میں کوئی نرمی والا معاملہ نہ ہو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ان کے سزا دینے کے وقت ان کو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو. مطلب یہ ہے کہ باہر کھلے عام ان کو سزا دو تاکہ ایک طبقہ لوگ دیکھے عبرت حاصل کرے. کھلا میدان ہو اسٹیڈیم ہو کسی ایسی جگہ پہ. ایسا نہ ہو کہ کمرے میں دے دو سزا ان کو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو. ایک کو سزا ہو پورا معاشرہ سدھرے گا. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہوتی جو اس کی قابل ہی نہیں ہوتی اس سے بھی یہ لوگ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے کہ جہاں پر اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں تو پھر وہاں فساد آتا ہے معاشرے میں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں سورہ نور میں
جب اللہ تعالیٰ نے اس زنا کا حکم ذکر کیا ہے تو یہاں پر الزانیۃ زنا کرنے والی عورت اس کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ نے. اور جب سورہ مائدہ کے اندر 6 سپارے میں جہاں چوری کا ذکر ہوتا ہے اس کا وہاں پہ ذکر ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ذکر کیا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو. تو وہاں مرد کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ نے، جو لفظ جو صیغہ ہے وہ مذکر کا مقدم کی، یہاں مؤنث کا صیغہ مقدم کی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مرد کو مقدم کی چوری میں، یہاں عورت کو زنا میں مقدم کی ہے کہ ان دونوں سے اس چیز کا عمل، مرد سے چوری کا عمل اور عورت سے زنا کا عمل، یہ انتہائی زیادہ مطلب مرد اگر زنا کرے وہ بھی گندہ ہے لیکن عورت کرے تو وہ اس سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ عورت کا اس برائی تک پہنچنا بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پردوں میں رکھا ہے، گھر کے اندر رکھا ہے. اس کے بعد جب یہ عورت اس عمل تک پہنچ رہی ہے تو کہا کہ بھئی یہ تیرے سے یہ عمل ہو رہا ہے، یہ تو انتہائی سخت خراب والا معاملہ ہے. اور عورت بھی چوری کرے، مرد بھی چوری کرے. مرد کا چوری کرنا زیادہ سخت ہے اس وجہ سے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے، ہاتھ پاؤں دیے، وہ کمائے نا، اس کو صلاحیت دی ہے. اور صلاحیت دینے کے بعد بھی وہ مزدوری کرنے کے بجائے اگر وہ چوری کر رہا ہے تو یہ اس سے کہا کہ آپ سے یہ کام ہونا یہ تو زیادہ شریر فعل ہے، یا زیادہ گندہ کام ہے، آپ نے یہ کام کیے. الزانی لا ینکح، زنا کرنے والا شخص لا ینکح، وہ نکاح نہیں کرتا، اس کو نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، الا زانیہ، مگر زانیہ سے ہی، یعنی اس کی طبیعت کا میل زانیہ ہی ہے یا مشرکہ عورت ہے. والزانیۃ لا ینکحها، اور زنا کرنے والی عورت لا ینکحها، وہ نکاح نہیں کرتی یا نہیں کرنا چاہتی یا نہیں اس کی طبیعت ابھرتی، الا زان، مگر یہ کسی زانی سے، او مشرک، یا مشرک سے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اللہ حرام کر دیے گیا ہے زنا کا عمل ایمان والوں کے اوپر. اب دیکھیں یہاں اس آیت میں زنا اور شرک دونوں کو قریب قریب لے آیا ہے کہ زانی اور مشرک، زانیہ اور مشرکہ، یہ دونوں قریب قریب ہیں. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح زانی جو ہے، زنا کرنے والا شخص، بدکاری کرنے والا، وہ اپنی بیوی کا حق وہ کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے، وہ حق اس کی جو تعلق ہے محبت کا، وہ محبت کسی اور کو دے رہا ہے. اسی طرح شرک کرنے والا مشرک، وہ اللہ کی محبت کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سر جھکتا ہے اس کو وہ کسی غیر کے دے رہا ہوتا ہے، غیر کے سامنے سر جھکا رہا ہوتا ہے. تو یہ قدر مشترک ہے ان دونوں کے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. اس آیت میں حد قذف کا ذکر ہے. حد قذف کہ پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت، ان میں سے کسی کو، مرد کو یا عورت کو، بندہ تہمت لگائے زنا کی کہ تو نے زنا کیا ہے، مرد کو کہہ دے یہ بدکار، یا عورت کو بدکارہ کہہ دے، تو اس کو چاہیے، جو بندہ جس نے اس کے اوپر دعویٰ کی ہے، تہمت لگائی ہے، اس کو چاہیے کہ چلو اب 4 گواہ پیش کرے اس کے اوپر، جی میرے پاس یہ 4 گواہ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر حد زنا ثابت ہو جائے گی. اور اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو پھر یہ بندہ تیار ہو جائے حد قذف کے لیے. حد قذف اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اسی آیت میں. حد قذف میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، سر عام اس کو کوڑے مارے جائیں کہ اس نے یہ اتنا غلط کام کیوں کیا ہے کہ مرد یا عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی ہے، تو ان کو ذہنی اذیت دی ہے، لہٰذا اس کو 80 کوڑے لگاؤ. نمبر 2، اس کی سزا، دوسری سزا یہ ہوگی کہ یہ مردود الشہادت قرار دی جائے کہ آئندہ اس کی کسی معاملے میں بھی گواہی قبول نہیں ہوگی. آئندہ اگر یہ بندہ کسی اور معاملے میں بھی آ کر گواہی دینا چاہے تو ہم پہلے چیک کریں گے کہ بندہ کی حد قذف تو کسی پر اس کو حد قذف تو نہیں لگی. اگر لگی ہو تو پھر کہا جائے جاؤ، یعنی موت تک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. بھلے پھر اس کے بعد یہ توبہ کرتا رہے، توبہ سے وہ گناہ جو اس نے کیے، کسی اور پر تہمت لگائی ہے، وہ گناہ وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن یہ جو موت تک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ 2 چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی حد قذف کے اندر. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء،
پھر لے کر نہیں آتے اس پر اوپر 4 گواہ، فجلدوہم، پس کوڑے مارو ان کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اور نہ گواہی قبول کرو ان کی کبھی بھی، ان کی گواہی پھر کبھی بھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، آخرت کے لحاظ سے یہ لوگ فاسق ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہی فاسق گناہگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دی من بعد ذلک، اس کے بعد کوڑے لگ گئے، گواہی ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک تیسری چیز میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فسق ثابت ہوگا۔ ان کا یہ فسق دور کیسے ہوگا؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر دی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، کہ اس کی یہ فسق ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو کوڑا لگ چکے، یہ لگیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ اگر کہیں بندہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے تو ہماری زبانیں ان کے بارے میں غیر محتاط ہو جاتی ہیں کہ جی یہ عورت ایسی ہے، خراب ہے، فلاں کسی بچی کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس سے حسد کی وجہ سے بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات تلذذ کی خاطر ہی کرتے ہیں، بھئی یہ ایسی ہوگی، ایسے ہوگی، بعض اوقات کسی مرد کی طرف ایسے تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو حالانکہ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کتنا بھاری کام کر رہے ہیں۔ اسی اگلی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے یہ بات کی تو یہ اپنی محفلوں میں گپ شپ کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحسبونہ ہینا، تم لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، تم اس چیز کو گپ شپ سمجھتے ہو اور اللہ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو نہ صرف 1400 سال پہلے یہ بہت بڑا معاملہ تھا اللہ کے ہاں، آج بھی ایسے ہی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کے بارے میں ایسی غیر محتاط گفتگو کرنا۔ والذین یرمون ازواجہم، یہاں سے اگلی جو 4 آیتیں ہیں اس میں لعان کا ذکر ہے۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ لعان یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ عام بندہ کسی عورت پہ تہمت لگائے تو اس کو کہا جائے گا کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ نہیں ہے تو حد قذف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن خاوند کو اگر بیوی کے ساتھ مسئلہ ہے، خاوند اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، پھر کیا حکم ہے؟ خاوند سے کہا جائے گا کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اب لعان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لعان حکم یہ ہوگا کہ 5 قسمیں مرد کھائے گا اور 5 قسمیں عورت کھائے گی، یعنی کل 10 قسمیں ہوں گی لعان کے اندر، 5 مرد اور 5 عورت۔ پہلے مرد 5 قسمیں کھائے گا، یعنی معاملہ عدالت میں جائے گا، ایک طرف جو ہے وہ قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گا، 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں جو میں تہمت اس پہ لگا رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، 4 مرتبہ اس بات پہ قسم اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم اس بات پہ کرے گا کہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹا ہوں، 5ویں قسم اس بات پہ اٹھائے گا۔ اب عورت کو کہا جائے گا کہ آپ قسم اٹھائیں، اگر تو عورت نے قسم نہ اٹھائی پھر تو معاملہ ثابت ہو گیا، عورت اپنی صفائی کے لیے 5 قسمیں اٹھائے گی۔ پہلی 4 قسموں میں عورت یہ بات کہے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں اس بات پہ کہ میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے اس معاملے میں، اور 5ویں قسم اس بات پہ اٹھائے گی کہ اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو اگر میں اپنی بات میں جھوٹی ہوئی اور میرا خاوند سچا ہوا اللہ۔ تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ 5 قسمیں اگر مرد نے اٹھا لی، 5 عورت نے اٹھا لی، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دو، بس طلاق نہیں ہوگی، بس نکاح ختم ہو گئے، خاوند اپنی طرف معاملہ کرے اور عورت اپنا معاملہ کرے، اس کے بعد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی معاملے میں۔ یعنی خاوند اگر اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے اس کے بعد تو نہیں رکھ سکتا، نکاح میں تفریق ہو جائے گی، الا یہ کہ خاوند اپنے آپ کو کہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، خاوند پہ حد قذف لگا تو پھر اگر بیوی کو رکھنا چاہتا الگ مسئلہ۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہیں، اپنی بیوی پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی ذات کے، فشہادت احدہم، بس گواہی ان میں سے ایک کی یہ ہوگی، 4 شہادات باللہ، 4 قسمیں ہوں گی اللہ کے اوپر، انہ لمن الصادقین، 4 قسمیں اس بات پہ ہوں گی کہ انہ بے شک وہ
البتہ سچوں میں سے. والخامسۃ اور پانچویں قسم اس بات پہ ہوگی کہ ان لعنت اللہ علیہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس بندے پہ ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹا ہے. ویدرأ عنہ العذاب اور یہ عورت سے دور کریں گے سزا کو ان تشہد اس بات پہ کہ عورت گواہی دے اربع شہادات باللہ 4 قسمیں اللہ کی اس بات پہ کہ انہ لمن الکاذبین کہ بے شک اس کا خاوند بے شک وہ جھوٹوں میں سے. والخامسۃ اور پانچویں قسم اس بات پہ کہ ان غضب اللہ علیہا کہ اللہ کا غضب غصہ ہو اس عورت پہ ان کان من الصادقین اگر اس کا خاوند سچا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی وان اللہ تواب حکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور حکیم حکمت والے ہیں. اگر یہ معاملہ مطلب عدالت میں نہیں جاتا ویسے ہی کوئی الزام لگا دیتا ہے اپنی بیگم پہ پھر بھی وہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. پھر نہیں جب لعان کے بعد نہیں اکٹھے رہ سکتے مطلب لعان تک حد نہیں پہنچی ویسے الزام لگایا ہوا ہے پھر رہ سکتے ہیں. پھر اگر بیوی رہنا چاہے آپس میں جوڑ ہو سکتا ہے تو رہے یہاں پہ. لیکن اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ حد قذف تک بات چلی گئی نا. اگر بیوی مطلب مرد پہ تہمت لگائے یہ کہیں اور مطلب ہے اس کا تو اس کے اوپر بھی ایسی حکم ہے. پاک دامن مرد کے اوپر بھی وہ ایسی مسئلہ ہے. دونوں طرف آج کل تو مصیبت یہ کہ موبائلوں نے تو کام کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے وہاں پہ معاشرت کا رہن سہن کا سلوک کا معاملہ تو بہت زیادہ خراب ہو گیا. خاوند کو بیوی کے اوپر بیوی کو خاوند کے اوپر خواہ مخواہ کا شک ہے اور شیطان جو ہے ویسے ڈالتا رہتا ہے ان کے اس میں. تو یہ تھوڑی سی بات ہوتی نہیں ہے اور اس بات کو زیادہ تر جو ہے شیطان آگے درمیان میں پڑے کے اس کو بڑھا دیتا ہے.